زینت ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ لوگوں کے لیے دنیا کا سرمایہ ہے، یہ دنیا کی زینت ہے جسے قرآن انسانوں کے لیے زینت قرار دے رہے ہیں. یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ مال مویشی، یہ سواریاں، یہ گھوڑے، یہ سونے اور چاندی کے انبار، قناطیر المقنطرہ، یہ سب کے سب انسانوں کے لیے باعث زینت ہے. یہ کائنات کی تمام اشیاء جن کی فہرست قرآن نے جاری فرمائی. اور وہ علی ابن ابی طالب جو بیت المال کے دروازے کو کھولتے ہیں جنگ جمل کے موقع پر، پہلے طلحہ نے، زبیر نے، مروان بن حکم نے، ولید بن عتبہ، ان افراد نے بیت المال کا دروازہ کھولا، عثمان بن حنیف کو گرفتار کیا، ان کے بال نوچ ڈالے، ان کے ناخن کھینچ لیے، اور جب قبضہ کیا بیت المال پر اور بصرہ کے بیت المال میں سونے اور چاندی کے انبار دیکھے، درہم و دینار کے ڈھیر دیکھے، خیرہ ہو گئی ان کی نگاہیں، اور ان کی زبانوں سے بے ساختہ یہ کلمات جاری ہو کہ آج ہم نے اپنی منزل کو پا لیا. اور 11ویں دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب پلٹ کر حملہ کیا اور جنگ جمل میں ان کو سخت ترین شکست سے دوچار کیا، بدترین شکست ملی اصحاب جمل کو. اور مولا متقیان نے فرمایا کہ قد ارعدوا وابرقوا وما هذين الامرين الفشل، یہ گرجتے ہوئے آئے اور چمکتے ہوئے آئے، اور دونوں باتوں کے باوجود اس اونٹ کے لشکر نے شکست کھائی. وَلَسْنَا نَرْعِدُ حَتَّى نُوقِعُ، ہم تو اس وقت تک گرجتے نہیں جب تک کہ برس نہیں جاتے. وَلَا نُصِيلُ حَتَّى نُمْطِرُ، صرف اپنے لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے، ہم تو دشمن کے سر پر پہنچ جاتے ہیں. بدترین شکست دی کہ اصحاب جمل کو سوائے شام کی کوئی پناہگاہ نہیں ملی. اور بلکہ اس عظیم فتح کے بعد ایک صحابی کے بھائی نے کہا کہ اتنی بڑی فتح اور کامیابی ہوئی ہمیں، کاش کہ آج میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہوتا جو کسی وجہ سے بیماری کے باعث ساتھ نہیں آ سکا. السلام علیکم. وہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا. یہ جملہ اب میں آپ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، یہ کلام کا حصہ نہیں تھا لیکن عرض کر دیتا ہوں، برسبیل تذکرہ بات آئی. تو اس صحابی نے کہا یا امیر المومنین، اگر میرا بھائی ہوتا تو بہت خوش ہوتا. جیسے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ کاش ہم ہوتے، یا جیسے آپ نماز کے بعد، مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. اس بات کا جواب امیر المومنین نے دیا ہے. جب صحابی نے خواہش کی کہ کاش میرا بھائی بھی آج ہوتا، موجود ہوتا اس موقع پہ، اور وہ ہماری اس عظیم الشان فتح کو دیکھتا تو بہت خوش ہوتا. یہ خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں. امیر المومنین نے استفسار کیا اَهَوَ أَخِيكَ مَعَنَا، کیا تمہارا بھائی قلبی اور عقیدتی طور پر ہمارے ہمراہ تھا؟ وہ ہمارا فکر، ہم خیال، ہم مشرب اور ہم عقیدہ تھا؟ کہ نام یا امیر المومنین ایسا ہی ہے. کہ پھر صرف وہ نہیں، یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، کاش کربلا میں ہوتے. اور کسی نے جو جنگ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر ایک اجتماع میں تقریر کی تھی چند سال پہلے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین ابن علی پر پہلا تیر میں چلاتا. یہ جو دعا مانگ رہا ہے کہ ہم حسین کے ساتھ ہوتے، کربلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے، اور جو کہہ رہا ہے کہ میں ہوتا تو پہلا تیر میں چلاتا. تو علی کیا فرما رہے ہیں؟ جب صحابی نے کہا کاش ہمارا بھائی ہوتا، پوچھا عقیدتی طور پہ ہمراہ تھا؟ کہ جی. فرمایا صرف وہ نہیں بلکہ اس عالم ہست و بود میں، اس کائنات اور اس جہان میں آنے والے تمام افراد جو قیامت تک نسل بشر میں اضافہ ہوں گے اور ابھی تک اپنے باپوں کے اسلاب میں اور اپنی ماؤں کے ارحام میں ہیں، وہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں.
کأنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، گویا نہ، قد کا لفظ بتحقیق، قد جب ماضی پہ آئے تو تحقیق کا معنی دیتی ہے، اور مضارع پہ آئے تو کبھی کبھی کا معنی تقلیل کا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جو یہ حسرت رکھتا ہے کہ میں کربلا میں ہوتا تو وہ کربلا میں تھا، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں ہوتا تو تیر چلاتا، وہ بھی کربلا میں موجود تھا۔ تو اس جنگ جمل میں مولا متقیان کو عظیم کامیابی ملی، اور اس کی فتح کے بعد جو، اب میں نے یہ بات کیوں شروع کی تھی اور کہاں سے بات چلی، میں آپ کی آمد میں اس طرف ملتفت ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ تو 11 دن کے بعد جب حضرت نے حملہ کیا اور اس بیت المال کو چھینا، واپس لیا، اور عثمان بن حنیف کو بازیاب کروایا، اور وہی سونے اور چاندی کے ڈھیر جنہیں دیکھ کر طلحہ و زبیر کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی، جیسی امیر المومنین کی نگاہ پڑی، نام لینا گوارا نہیں فرمایا، فرمایا یا بیضا و یا صفرا، اے زرد اور اے سفید، سونا نہیں کہا، چاندی نہیں کہا، اتنی حقیر ہے دنیا علی کی نگاہ، اے زرد اور اے سفید، غرا غیری، جا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ علی تو اس دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں، الدنیا جیفا و طالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں۔ معذرت مولا متقیان کی تعبیر ہے، ورنہ میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا۔ اور یہ دنیا ایک کوڑی کی ہاتھ میں سور کی انتڑیوں کی مانند ہے۔ اس دنیا کی حقیقت علی کے سامنے آیا ہے، جس کا ظاہر سانپ کی مانند بہت خوبصورت اور نرم و ملائم ہے، لیکن جس کے باطن میں بشر کے لیے زہر بھرا ہوا ہے۔ یہ امیر المومنین کی جو دنیا کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، ان کے لیے قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر زینت نہیں بن سکتے، جنہیں علی جس سونے اور چاندی کو ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوں کہ میرے لیے یہ دنیا، یہ دولت اور یہ حکومت بکری کی چیخ سے بھی کمتر ہے۔ یہ عجیب تعبیرات ہیں، یہ تعبیرات اس کائنات میں صرف علی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے، وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا۔ یہ دنیا جو اس علی کی نگاہ میں اتنی پست و حقیر ہے، کون سی چیز زینت بنے؟ یہ عرض، یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ گھوڑے، یہ مال مویشی، یہ مکان، یہ زمینیں، یہ جائیداد، نہ، ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث زینت ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لیکن علی جب 36 ہجری میں علی برسر اقتدار آئے تو مولا متقیان نے مدینے میں کرفیو نافذ کر دیا اور فرمایا لا تلم لائم الا نفسہ، کوئی کسی کی ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کے، ولا یحمد حامد الا ربہ، کوئی کسی کی تعریف نہ کرے سوائے اپنے رب کے۔ فاستتروا فی بیوتکم، بڑے ہنگامے کیے تم نے، شور مچایا، مظاہرے کیے، بہت دنوں سے شہر کے معاملات کو تم نے خراب کیا، اب جب کہ حکومت و خلافت مجھ تک منتقل ہوئی، فاستتروا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ اور منگل کے دن سے مولا متقیان نے مدینے کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اب خدشہ تھا کہ بنو امیہ خرابیاں کریں گے، لوگوں کے اموال کو غارت کریں گے، مولا متقیان کو، اس نوزائیدہ حکومت کو، خلافت کو پریشان کریں گے۔ حضرت نے معتمد قابل اعتماد افراد کو مختلف حساس مقامات پر منصوب کیا، پہرا دو، اور بازار مدینہ میں اپنی فوج کے سپہ سالار اور عظیم جرنیل مالک اشتر نخعی کو منصوب کیا۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل پہرا دے رہے ہیں۔ جمعے کے دن
جبکہ ادھر مولا متقیان کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے اور حضرت نے آج صدارتی خطبہ ارشاد فرمانا ہے. 25 سال حزب اختلاف میں رہنے کے بعد آفتاب امامت و ولایت پھر سے جلوگر ہوا لوگوں کے سامنے. 25 سال کالے بادلوں کی اوٹ میں پنہان اور مخفی اور مستور رہنے کے بعد آج جبکہ علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے، ادھر سے مولا نے منگل سے بدھ جمعرات برابر ایک اعلان کرتے رہے، واللہ لو وجدت قد تزوج به النساء ملک به الامال رددت. اللہ کی قسم اگر میں نے دیکھا کسی نے پچھلے 25 سالوں میں یا آخری 12.5 سالوں میں بیت المال کو مال البیت بنایا اور کسی نے لو تزوج به النساء کسی نے بیت المال کی رقم سے اپنی بیوی کا حق مہر دیا، او ملک به الابا یا اس بیت المال کی رقم سے کنیز خریدی، یعنی اس حد تک اگر مال چلا گیا. آپ کے سیاستدان تو کہتے ہیں تو ایک حکومت گزرنے کے بعد 1 سالہ یا 3 سال 5 سال تو پاکستان میں پورے نہیں ہوتے، 1.5 سال 2 سال 3 سال بعد اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، پھر دوسرا آتا ہے وہ احتساب شروع کرتا ہے اور کوئی اٹھ کے کہتا ہے مٹی پاؤ. یعنی گزشتہ رہا صلوات، آئندہ رہا احتیاط. امیر المومنین سے بھی یہ کہا گیا کہ کوئی نہیں جو ماضی میں ہوا اسے سروکار نہ رکھیں، آئندہ کے لیے جو آپ کی پالیسی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیعت بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے. لیکن اگر آپ اپنے ارادے پر باقی رہے تو اب شام جا کر امیر شام کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ کے خلاف مقابلہ کریں گے. بنو امیہ کا وفد ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی سرپرستی میں آیا اور مولا متقیہ نے پھر ارشاد فرمایا، یہی کہا اس حد تک اگر کسی نے بیت المال کو ان کاموں میں بھی لگایا، بیوی کا حق مہر دیا، علی وہاں سے بھی واپس پلٹائے گا. یہ اعلان بجلی بن کر گرا. اور اب حالات کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری 2 شرطیں، ایک تو خلیفہ سوم کے قاتلین کو ہمارے سپرد کریں، اور ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ نے اعلان کیا مسجد میں اور 3 دن سے برابر کر رہے ہیں یہ اعلان واپس لیں. حضرت نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو سرپرستی کر رہا تھا بنو امیہ کے وفد کی، کہا کہ اگر میں نے عثمان کے قاتلین سے قصاص لینا ضروری سمجھا ہوتا تو تمہارے آنے سے پہلے یہ کام کر چکا ہوتا، اور جہاں تک یہ کہ میں ماضی سے سروکار نہ رکھوں تو علی مجبور ہے، اس لیے کہ علی عبد ہے اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو علی کے مالک نے علی کے کندھوں پر عائد کر دی ہے. اس لیے ممکن نہیں کہ علی سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹ سکے. اور جہاں تک تمہیں تکلیف ہے کہ ماضی میں 9 سالوں میں جنگوں میں میرے ہاتھ سے تمہارے بڑے بڑے آبا و اجداد سورما قتل ہوئے، تو اس میں علی کی کینے اور دشمنی کا عمل دخل نہیں تھا. یہ مسلک اور عقیدے کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی. اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو اور خون بہا لینا چاہتے ہو تو جو حق سے لوگ اس نے کیوں باطل کو نیست و نابود کیا. اور مولا متقیان نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے وفادار صحابہ کو منسوب کیا. محمد بن ابی بکر ہیں، اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس ہیں اور حذیفہ یمانی اور اس طرح کی شخصیات. اور بازار مدینہ میں مالک کی اشتر نخعی پہرا دے رہے تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھیں اور کوئی خرابی رونما نہ ہو. یہ مغرب کی اذان ہوگی اللہ. تو ان حالات میں ساسا بن سوہان ابدی ایک فرد وہ دوسرے شہر سے مدینہ میں خرید و فروخت کے ارادے سے داخل ہوا، اور جب داخل ہوا دیکھا بازار سنسان ہے، دکانوں پہ تالا ہے، سکوت سناٹا ہے. چلتا ہوا آیا، مالک اشتر سے پوچھا کہ اتنا سکوت و سناٹا کیوں ہے؟ کیا کوئی قحط آن پڑا ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی بڑا فرد مر چکا ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں ساری دکانیں بند ہیں؟ کہا تیسرے خلیفہ کو مسلمانوں نے قتل کر ڈالا اور اب خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے.
اور تمام مسلمان مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ اور خطبہ سننے کے لیے جمع ہوئے. ایک مرتبہ ساسا ایک طرف بیٹھ گئے انتظار میں. مالک اشتر چلتے ہوئے آئے. کہا ساسا آپ کیوں رک گئے, آپ کیوں بیٹھ گئے؟ بجائے یہاں انتظار کرنے کہ آپ ہی مسجد چلے جائیں. اس لیے کہ جب تک مولا متقیان کا خطاب مکمل نہیں ہوگا لوگ گھروں کو نہیں آئیں گے, یہ دکانیں نہیں کھلیں گی. بجائے یہاں بیٹھنے کے آپ بھی چل کے خطاب سنیں. ساسا بن سوہان ابدی سے متعلق شہید مطہری نے لکھا کہ یہ دنیا عرب میں وہ پہلا شخص تھا جو فلسفہ یونان پر کوئی مہارت رکھتا تھا, دانشور تھا, اہل علم اور اہل دانش تھا. جیسے ہی مالک اشتر کی بات سنی تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود ایک دانشور ہوں, فلسفی ہوں, بھلا کون ہے اس خطہ عرب میں جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. پھر مالک اشتر نخعی کے چہرے پر نگاہ پڑی, دیکھا اتنا وجی اور پر اعتماد اور باوقار انسان. خیال کیا کہ اگر اتنا پر اعتماد اور باوقار انسان کسی کے لیے اتنے توصیفی کلمات استعمال کر رہا ہے تو جا کے دیکھنا چاہیے, یقیناً کچھ تو بات ہوگی, اس کی گفتگو میں وزن ہوگا, جبھی تو اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ چل کے آئے میرے پاس. ساسا مسجد نبوی کی طرف چل پڑے اور جب مسجد میں داخل ہوئے دیکھا مسجد نبوی کھچا کھچ مسلمانوں سے بھری اور تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور امیر المومنین کا خطاب شروع ہو چکا. ایسے میں ساسا کو جہاں جگہ ملی بیٹھے, لیکن اتنے جذب ہوئے, حضرت کو خطبے کو سنتے ہوئے اتنے مسحور ہوئے, اس لیے کہ علم کی قدر, معرفت کی قدر جوہری کے پاس ہوتی ہے. جو نقطہ شناس ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے راستہ بنا تو ساتھ ہمتن متوجہ, ہمتن گوش ہے علی کی کلام سننے میں, اور راستہ بنا تو آگے بڑھ رہے, یہاں تک کہ پھر تیسری صف تک جا پہنچتے ہیں, ساتھ سن رہے, پھر آگے بڑھ رہے, اور کوشش کرتے کرتے وہ بالکل امیر المومنین کی سامنے پہلی صف میں جا پہنچے اور وہاں بیٹھ کے سننے لگ گئے. لیکن فرط جذبات میں جب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور دست ادب جوڑ دیے کہ یا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے کہ میں نے جسارت کی اور آپ کا خطبہ قطع کیا, لیکن اس سے زیادہ تحمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا. امیر المومنین ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی زبان اطہر سے سنا, آپ اپنے تعارف میں بتا رہے تھے کہ میں مولود کعبہ ہوں, میرے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا اور میرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اے امیر المومنین آج پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا اور آج پہلی مرتبہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے, لیکن آپ کو دیکھنے اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں یا علی ما زینک الخلافہ بل زینتہ, اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی, آپ نے خلافت کو زینت دی. اس خلافت نے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کیا, آپ نے خلافت کی عزت اور اس منصب کی عزت میں اضافہ کیا. اے علی کعبے نے آپ کی فضیلت اور شرف میں اضافہ نہیں کیا, آپ کی ولادت نے کعبے کو شرف بخشا. اے علی آپ کے وجود نے دین کو زینت عطا کی, آپ کے وجود نے اس کائنات کو زینت بخشی ہے, آپ کے وجود نے قرآن کو زینت دی ہے. ساسا چاہتے کہ بولتے رہے, لیکن مولا متقیان نے اشارہ فرمایا ساسا بیٹھو, مجھے گفتگو مکمل کرنے دو. یہاں تک کہ بادل ناخواستہ ساسا بن سوہان ابدی بیٹھے اور مولا متقیان نے اپنی گفتگو آگے بڑھائی, خطبہ مکمل کیا, نماز پڑھائی, مسجد سے باہر چلے اور ساسا کا سر جھکا ہوا مولا کے پیچھے پیچھے چل رہے. حضرت نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور آواز دی ساسا قریب آؤ. ساسا حضرت سے قریب آئے, کب بتاؤ, ابھی بتاؤ کچھ دیر پہلے مسجد میں کیا کہہ رہے تھے. اب ساسا نے وہ سارے الفاظ دہرائے, جب دہرائے تو امیر المومنین نے فرمایا ساسا تو نے سچ کہا ہے, حقیقت ایسے ہے, حق تعالی نے یہ شرف مجھے عطا کیا, لیکن اے ساسا
اگرچہ اس کائنات کی ہر شے کی زینت میرے وجود سے ہے، لیکن شاید تو ایک بات نہیں جانتا، اللہ نے اس علی کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے جو اس علی کے لیے باعث زینت ہے۔ یہ نام توقیفی ہے، اور یہ نام خود حق تعالی نے رکھا اس بچی کے لیے۔ جب پیغمبر آئے اور علی و بطول نے خواہش کی کہ آپ اس بچی کا نام رکھیں، کہنا میں اپنے اللہ پر تقدم حاصل نہیں کر سکتا، اور کچھ فاصلے زمانے کے بعد جبرائیل آئے، ختمی مرتبت کو سلام کیا اور کہا اللہ یہ فرما رہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرمائے، زینب ایک مرکب لفظ ہے، زین اور اب سے مل کے مرکب ہے، یعنی وہ ذات کہ جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہو۔ خود اس نام میں ہی معرفت کا ایک جہان ہے۔ وہ بی بی جو ان 14 کی طرح سے شاگرد خدا ہے، جس بی بی کا معلم، مرشد، استاد، مربی خود پروردگار ہے، جس طرح سے ان 14 کا علم لدنی ہے، سیدہ زینب کا علم بھی علم لدنی ہے۔ اللہ صلی استاد دارستانی فقیہ بزرگوار کے حوزے میں ان کا علمی مقام صاحبان علم اطلاع رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو خطبہ ثانی زہرا نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں دیا، اور جو خطبہ ثانی زہرا نے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے سامنے دربار بنو امیہ میں دیا، اگر ثانی زہرا کے بجائے خود امام الانبیاء سید الرسل پیغمبر گرامی اسلام ان 2 مقامات پر خطبہ دیتے تو بعین ہی وہی خطبے ارشاد فرماتے جو ثانی زہرا نے ارشاد فرمائے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ یہ بی بی شاگرد خدا ہے، اور یہ سند خود معصوم نے جاری فرمائی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد جیسے چرب زبان شاطر اور عیار دشمن نے طنز کرتے ہوئے کہا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا؟ اس کے وہم و گمان، اس کے مخیلہ اور لاشعور میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ زہرا ایسا جواب دے سکتی ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا۔ شاید قیامت تک آنے والے دانشور اس فکرے کی گہرائی کا وزن نہ کر سکے۔ امام وقت نائب حسین ولی خدا انسان کامل علی زین العابدین نے جب تولا اپنے علم اور عصمت کے اور اپنی معرفت کے سانچے میں اور ترازو میں، جیسے یہ جملہ امام سجاد کے کانوں سے ٹکرایا، فرمایا ان امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ۔ بتحقیق زمانے کا امام علی زین العابدین گواہی دے کے جا رہے کہ میری پھوپھی زینب عالم ہے، غیر معلمہ ہے، یعنی ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی 1,24,000 نبیوں کی محنت نابود ہو جاتی۔ ساری کائنات حسین ابن علی کی ممنون ہے، لیکن حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، زینب بنت علی۔ بھلا ممکن ہے کہ معصوم وقت اپنے زمانے کا امام کسی سے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کر دینا؟ کبھی دیکھا ہے کوئی مجتہد اور فقیہ کسی عام فرد سے آ کے کہے کہ التماس دعا؟ اور مجتہد اور فقیہ کی امام کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ امام وقت حجت خدا، مجرے فیض، خلق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض، وہ کسی سے کہے تو پھر یہ زینب بنت علی کون ہے کہ وقت رخصت حسین دروازے خیام پہ کھڑے ہوئے یہ خواہش کر رہے ہیں یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے اپنے تہجد کی نماز کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ کون سمجھے مقام زینب سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ یہ 14 کے 14 ممنون ہے، یہ 14 کے 14 ممنون احسان ہے۔
اور آج سب کے سب خون کے آنسو روتے. صرف امام سجاد نہ، علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے جب یہ جملے پڑھے امام زمانہ کی کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو میں نے یہ عمل کیا جس کے بعد مجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے سر قدموں پہ رکھا اور پوچھا یہ آپ کے جملے؟ کہا ہلی یہ میرے کلمات ہیں. کہا آپ خون کے آنسو کیوں روتے؟ اس لیے کہ آپ کے جد حسین شہید ہوئے. فرمایا نہ. کہ اس لیے کہ علی اکبر و عباس قاسم اور علی اصغر سب شہید ہوئے. فرمایا نہ. کہا پھر خون کے آنسو کیوں روتے؟ کہا ہلی آج سب اگر یہ موجود ہوتے سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے ہوتے. کہا پھر وہ کون سی مصیبت ہے جس کے لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا ہلی جس دن سے دادی زینب کے سر سے چادر اتر گئی، جو آذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ان آذان کی آوازوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، قیامت تک آنے والا ہر باضمیر انسان اس دکھ کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. ننگے سر ثانی زہرا کا یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا. پروردگار ان بہتے ہوئے اشکوں پر اپنی رحمت نازل فرما.